بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کمزور نہ سمجھیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ آپ کی عزت سلامت رہے؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی حسد اور سازشوں سے محفوظ رہے؟ تو یقین جانیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، ہر سچ بول دینا عقل مندی نہیں۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر آ جائیں تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ صوفی دانشور واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی وہ حکمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آج ہم آپ کو وہ 5 راز بتائیں گے جو عقل مند لوگ اپنے سینے میں دفن رکھتے ہیں اور نادان لوگ دنیا میں بانٹ کر اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آخری راز تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہوگا جو آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گا۔ اپنی کمزوری ہر دل کے سامنے عیاں نہ کرو۔ ناظرین، یہ دنیا ظاہری مسکراہٹوں کا میلہ ہے، مگر دلوں کے ارادے سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہر ہمدرد واقعی ہمدرد نہیں ہوتا، اور ہر قریب آنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، بعض لوگ صرف اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ کا کمزور پہلو جان لیں تاکہ وہی آپ کی آزمائش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگ آپ کی کمزوری جان کر آپ کی آزمائش شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، کمزوری کو ہر محفل میں بیان کرنا دانائی نہیں، کیونکہ ہر کام امانت دار نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کی اصل طاقت اس کی خاموشی اور اپنے راز کی حفاظت میں ہے۔ جو شخص اپنے دکھ کو صبر کی چادر میں چھپا لیتا ہے، اللہ اس کے وقار کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اپنی تکلیف کو ہر در پر لے جانا اپنی عزت کو بازار میں رکھنے کے برابر ہے۔ درد کو دعا میں بدلو، آنسوؤں کو سجدے میں بہاؤ، اور اپنی کمزوری کو اپنے رب کے سامنے رکھو، کیونکہ وہی ایسا رازدار ہے جو کمزوری کو قوت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین محترم، وقار ہمیشہ خاموش لوگوں کا زیور ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، بڑھتے ہیں اگلے راز کی جانب۔ اپنے خواب ہر کسی کو مت بتا۔ ہر مسکراہٹ میں خلوص نہیں ہوتا، اور ہر تعریف کے پیچھے دعا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ آپ کی باتیں سن کر خوش نہیں ہوتے، بس خاموشی سے آپ کی ٹھوکر کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، تمہاری کامیابی سے پہلے کچھ لوگ تمہاری ناکامی کا انتظار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر خواب محفلوں میں سنانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ خواب سجدوں میں پلتے ہیں، خاموشی میں پروان چڑھتے ہیں، اور تنہائی کی دعاؤں سے حقیقت بنتے ہیں۔ بہت سے خواب بددعاؤں سے نہیں ٹوٹتے، نظروں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے ارادوں کو ہر دل کے حوالے نہ کرو۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، جو بیج ابھی زمین میں ہو اسے ہرگز ہوا کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو، پہلے اسے جڑ پکڑنے دو، پھر درخت خود اپنی خبر دے گا۔ اپنے خوابوں کا راز رکھو، انہیں رب کے سپرد کرو، کیونکہ جب وقت آتا ہے تو کامیابی شور نہیں کرتی، بس خاموشی سے نصیب بدل دیتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں تیسرے راز کی جانب۔ اپنے نیک اعمال چھپا کر رکھو۔ نیکی جب ظاہر ہونے لگے تو اس کا نور کم ہونے لگتا ہے، اور جب نیکی دل اور رب کے درمیان راز بن جاتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ہر عمل کو داد کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ اعمال صرف قبولیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ نیکی زیادہ محفوظ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیں،
جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ ریاکاری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ دل کو ہلکا تو کر دیتی ہے مگر وزن آخرت کو کم کر دیتی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اپنی عبادت کو ایسے چھپاؤ جیسے ماں اپنے بچے کو نظر بد سے بچاتی ہے، کیونکہ نظر صرف پاپ نہیں توڑتی، نیکی کا نور بھی چرا لیتی ہے۔ اپنے صدقے کو راز رکھو، اپنی دعا کو خاموش رکھو، اپنے آنسوؤں کو سجدے میں بہنے دو۔ ناظرین، جو عمل لوگوں کے سامنے چمکتا ہے وہ وقتی تالیاں پاتا ہے، مگر جو عمل رب کے سامنے جھکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے قبولیت پا لیتا ہے۔ اصل مقام وہ ہے جہاں تمہارا نام زمین پر نہیں آسمان پر لکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، چلتے ہیں آج کے چوتھے راز کی جانب۔ اپنے دل کا حال ہر کسی کو نہ سنو۔ ہر کان سننے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر دل راز رکھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کی بات سن کر ہمدردی نہیں کرتے، بس آپ کی کمزوری کا اندازہ لگاتے۔ دل کی کیفیت ایک امانت ہے، اسے ہر محفل میں بیان کرنا حکمت نہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل فریاد صرف اللہ کے حضور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول قرآن میں آتا ہے، میں اپنے غم اور اپنی پریشانی کی فریاد صرف اللہ سے کرتا۔ یہی صوفیانہ راستہ ہے۔ دل کا بوجھ مخلوق پر نہیں خالق پر رکھو۔ اور قرآن یہ بھی فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں لوگ سن تو لیتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ باتیں صرف سجدے سمجھتے ہیں، کچھ آنسو صرف رات کی تنہائی ہی سمجھ سکتی ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں اپنے دکھ کو دعا بنا لو، اپنی بے چینی کو ذکر میں ڈال لو، کیونکہ جب بندہ مخلوق سے ہٹ کر خالق سے جڑتا ہے تو دل کا طوفان سکون میں بدل جاتا ہے۔ اپنے دل کا حال ہر کسی کو نہ سناؤ۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اگر زمین پر بکھر جائیں تو وقار کم ہو جاتا ہے، مگر جب آسمان تک پہنچ جائیں تو نصیب سنور جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں آخری راز کی طرف جو اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور ایک نچوڑ ہے۔ اپنی نیت کو چھپا کر رکھو۔ نیت وہ بیج ہے جو دل کی زمین میں خاموشی سے بویا جاتا ہے۔ اگر بیج کو بار بار زمین سے نکال کر دکھایا جائے تو وہ جڑ نہیں پکڑتا۔ اسی طرح نیت بھی جب تک دل اور رب کے درمیان راز رہے تب تک اس میں برکت رہتی ہے۔ ہمیں اخلاص کا سبق قرآن دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ خالص اسی کے لیے دین کو اختیار کرو۔ اخلاص وہ چراغ ہے جو دکھاوے کی ہوا سے بجھ جاتا ہے۔ جو نیت لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہو وہ وقتی تعریف تو پا لیتی ہے مگر قبولیت کو کھو دیتی ہے۔ قرآن میں یہ بھی ارشاد ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید تک جانتا ہے، یعنی رب کو اعلان کی ضرورت نہیں، وہ دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اپنی نیت کو ایسے سنبھالو جیسے کوئی قیمتی خوشبو شیشی میں محفوظ رکھی جاتی ہے، کیونکہ جب نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یاد رکھیں نیت جتنی پوشیدہ ہوگی قبولیت اتنی نمایاں ہوگی، اور جس عمل کی بنیاد اخلاص ہو اسے دنیا کی نگاہ نہیں رب کی رضا بلند کرتی ہے۔ ناظرین محترم، زندگی میں ہر بات کہہ دینا سچائی نہیں، کچھ باتیں چھپا لینا حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی روحانیت مضبوط رہے اور آپ حسد سے محفوظ رہیں تو خاموشی کو اپنا محافظ بنا لیں۔ ناظرین، اگر یہ نصیحت آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک
اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیں خاموشی ہی حکمت ہے، اور ایسے روحانی اور دل کو بدل دینے والے بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کو ہر نظر بد اور ہر حسد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔